السلام علیکم میرے بھائیوں، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ معاملوں کو لے کر، اس لیے اس ویڈیو کو پورا سماعت فرمائیں اور اینڈ تک دیکھیں تاکہ مسئلے آپ کے بالکل واضح طور پر صاف ہوتے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلک کے اگینسٹ کوئی بات کرتے ہیں، اگر آپ ماضی میں کچھ اور کرتے تھے اور آج کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی آنکھوں میں بہت زور شور سے کھٹکنے لگتے ہیں۔ اور آج میں نے دیکھا کہ انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ وہ بہت سارے کام ایسے کرتا ہے دین سمجھ کر کہ جس کا دین سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوتا، دین سے کوئی بھی کنیکشن نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے عالموں کو بہکاوے میں آ کر ان کاموں کو انجام دیتا رہتا ہے۔ اور اگر جب انہیں اللہ اس کے رسول کی آیات اور احادیث سنائی جاتی ہیں تو پھر وہ ہم پر ہی گمراہی کے فتوے ٹھوکنے لگتا ہے۔ بات میں کر رہا ہوں نماز کے حوالے سے۔ نماز کے اندر ہم لوگوں نے کیا کہ بہت سارے کثیر لوگوں نے رفع الیدین کو اسٹارٹ کیا، ہم لوگوں نے نماز کے اندر اونچی آمین کو اسٹارٹ کیا، ہم لوگوں نے اپنے پیروں کو پھیلا کر کھڑا ہونا اسٹارٹ کیا، تو بہت سارے لوگوں کے پیٹوں کے اندر مروڑے ہونے لگیں، انہیں بے چینیاں ہونے لگیں، وہ سمجھنے لگے کہ اب جو ہے ان کا دین معاذ اللہ خطرے میں آ چکا ہے۔ کر ہم لوگ رہے ہیں عمل، درد ان کے پیٹ کے اندر ہو رہا ہے، مروڑ ان کے سینوں پر، سانپ ان کے سینوں پر لوٹ رہے ہیں۔ پھر یہ مطالبے ہونے لگے کہ بھائی جو یہ تم کر رہے ہو اس کی دلیل دو۔ تو ٹھیک ہے بھائی، دلیل جب ایک عمل کر رہے ہیں تو اس کی دلیل دینا بالکل صحیح ہے، ان کا یہ مطالبہ بالکل صحیح تھا کہ اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اس کی دلیل دیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سیاستہ کی ہر ایک احادیث کے اندر سے رفع الیدین کو ثابت کیا۔ ایون حدیث کی اور تاریخ کی 53 بکس کے اندر 560 سے زیادہ احادیثیں موجود ہیں رفع الیدین کرنے کے اوپر، 560 سے زیادہ احادیثیں موجود ہیں۔ ہم نے انہیں صحیح بخاری کی 725 نمبر حدیث دکھائی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ صفوں کے اندر اپنے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھے کو ملا کر کھڑے ہو۔ ہم نے انہیں صحیح بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد سے دکھایا کہ نماز کے اندر اونچی آمین کہنا سنت ہے۔ ہم نے انہیں وہ سارے ثبوت دیے جو عمل ہم لوگ کر رہے تھے، اس کے باوجود ان کے پیٹوں میں مروڑ ہوتی رہی اور ان کے سینے پر سانپ لوٹتے رہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پھر ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیت یا صحیح احادیث آ جائے تو آپ اپنے سر کو خم کر لیں اور اپنے اس عقیدے کو چھوڑ دیں۔ یہی ہم لوگوں نے کیا کہ ہم لوگ جو ماضی میں کرتے چلے آ رہے تھے، جب اس کے اگینسٹ چیزیں ہم لوگوں کو ملیں، قرآن کے اندر آیات ملی، حدیثوں کے اندر حدیثیں ملی، تو ہم نے لوگوں نے اپنے ماضی والے کام چھوڑ دیے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا اس طریقے کو اڈاپٹ کر لیا۔ اب بتائیں اس میں ہم لوگوں کی کیا غلطی؟ ہم نے تو دلیل دے دی کہ ہمیں پیر پھیلا کر کھڑے ہونے کی کیا دلیل ہے، کندھے سے کندھا ملانے کی کیا دلیل ہے، پیر سے پیر جوڑنے کی کیا دلیل ہے۔ ہم نے تو آپ کو دلیل دے دی 725 نمبر حدیث بخاری شریف کی۔ آپ جو 4 انگل پر کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر، اپنے پیروں کے اندر گیپ بنا کر 4 انگل پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ہم سے دلیل مانگیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے دلیل مانگیں۔ آپ ہمیں دلیل دیں کہ جو آپ 4 انگل پر کھڑے ہوتے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے، صحیح سند سے آپ مجھے اس کی دلیل دیں۔ پھر دوسری چیز، نماز کے اندر رفع الیدین کی ہم نے آپ کو درجنوں، سینکڑوں احادیثیں دکھائیں۔ آپ رفع الیدین نہیں کرتے تو آپ کے پاس اس کی کون سی دلیل ہے؟ آپ 4-6 حدیثیں لے کر آتے ہیں، وہ بھی جو ضعیف ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ لوگ بغلوں میں بت دبا کے لایا کرتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا۔ تو اگر ایسا ہی تھا کہ لوگ بغلوں میں بت دبا کے لاتے تھے تو پھر وہ تو پہلی تکبیر کے اوپر ہی بت گر جانے چاہیے۔ پھر اگر یہی صحیح ہے تو پھر آپ عید کی نماز کے اندر رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ آج بھی بت دبا کے لے جا رہے ہیں۔ پھر آپ وطر کے اندر رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ آج بھی آپ بت دبا کے لے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا مذاق اڑایا ہے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم پر تنبیہ کر رہے ہیں، ہم پر پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ لوگ ہم پر پابندی نہیں لگا رہے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر پابندی لگا رہے ہیں۔ جو ہم نے عمل کیے نماز کے اندر، ہم نے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی، لیکن جو آپ عمل کرتے ہیں آپ اس کی دلیل کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں نہیں دلیل دیتے کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ آپ دلیل کیوں نہیں دیتے کہ آپ اونچی آمین کیوں نہیں کہتے؟ آپ دلیل کیوں نہیں دیتے کہ آپ 4 انگل پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ رفع الیدین کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہے جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ تو پھر آگے سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب جائز ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ہم اس لیے نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں،
آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھا ہے یا امام ابو حنیفہ کے نام کا کلمہ پڑھا ہے؟ حجت آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے یا امام ابو حنیفہ کی ذات آپ کے لیے حجت بن گئی ہے؟ آپ ذرا آنکھیں کھولیں، آپ ذرا سمجھیں سین کو کہ کیا معاملات کریٹ کیے جا رہے ہیں، پھر آگے سے دھمکیاں دینا کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ڈھمکا کر دیں گے، تو میرے بھائی آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ چند مہینوں پہلے 2 یا 4 یا 5 لوگ تھے، 2 یا 4 یا 5 لوگ تھے رفدین کرنے والے، اونچی آمین کرنے والے اور پیر پھیلا کر کھڑے ہونے والے۔ آج ثم الحمدللہ 20 سے زیادہ اور ان قریب آپ دیکھیں گے ہزاروں میں تعداد ہوگی۔ اگر آپ ہمارے شہر کا اس وقت بیورہ کریں گے تو سینکڑوں میں تعداد ہے ان لوگوں کی جو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ پھر آگے سے یہ دھوکہ دیتے کہ نہیں رفع دین منسوخ ہو گیا تھا، آخری دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ ایک حدیث دے دیں، ایک حدیث دے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رفع دین آج سے منسوخ ہو گیا، بالکل ہم اسی وقت رفع دین کو چھوڑ دیں گے، اسی وقت اسی طریقے سے نماز پڑھنے لگیں گے جس طریقے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آپ کو حکم دکھانا ہوگا کہ رفع دین منسوخ ہو گیا، جو کہ آپ زندگی میں کبھی نہیں دکھا سکتے۔ آپ صحیح سند سے روایت پیش نہیں کرتے کہ رفع دین منسوخ کے حوالے سے، آپ صحیح سند سے ایک روایت پیش نہیں کرتے کہ رفع دین کرنا معاذ اللہ وہ منع ہو چکا ہے۔ پھر آگے چلیں، سیاستہ کے 6 کے 6 امام، سیاستہ کے 6 کے 6 امام رفع دین کرتے تھے، فقہ کے 3 امام رفع دین کیا کرتے تھے، تمام صحابہ رفع دین کیا کرتے تھے۔ نہ جانے انہوں نے کہاں سے یہ ساری چیزیں اٹھائیں کہ رفع دین نہیں کرنا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کبھی رفع دین کرنے کو گھوڑوں کی دموں سے تسبیح دے رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ مکھیاں اڑا رہے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، پھر بہانے بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، خدا کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، قسم خدا کی اپنے آپ کو امام، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہلانے والے خدا کے گھر کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکر جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جتنا زیادہ دبانا چاہیں گے ان معاملوں کو اتنے ہی زیادہ یہ معاملات ابھریں گے۔ احناف کو چاہیے کہ نماز کے اوپر تو وہ بات ہی نہ کریں، نماز کے اوپر بات ہی نہ کریں، نہ وہ رفع دین پہ بات کریں، نہ وہ اونچی آمین پہ بات کریں، نہ وہ کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملانے والے عمل پر بات کریں، کیونکہ جتنا آپ اس پر بات کریں گے اتنی ہی آپ کی عوام آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ کیونکہ ہمارے شہر کے اندر جو بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے حنفی تھے، پورے کے پورے حنفی تھے، لیکن آج جو بھی ان کے پاس سے گیا، چاہے وہ دیوبندیوں سے گیا ہو، چاہے وہ بریلویوں سے گیا ہو، وہ حنفیوں کے پاس سے ہی گیا، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی جواب ہی نہیں دیا۔ اگر ان کے سوال کے اوپر آپ سوال جو یہ جواب دیتے ہیں، اگر اس کے اوپر آپ نے سوال کر لیا تو ان کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، ان سے مسئلے پوچھنے جاؤ تو یہ کھسیا جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے تڑپتے ہیں کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ دلیل دیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ ان کے پاس الحمدللہ کوئی دلیل موجود نہیں، اور یہ زندگی میں نہیں ثابت کر سکتے کہ ہم لوگ غلط عمل کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے نزدیک۔ ہمارا رفع دین کرنا، ہماری اونچی آمین کہنا، ہمارے پیر پھیلا کر کھڑے ہونا، یہ ان تینوں میں سے ایک عمل کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ نیت کہاں پہ باندھنی، اس کے حوالے سے پاکستان کی ایک بریلوی مفتی صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس شخص سے کروڑ گنا بہتر ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان بے وقوفوں کے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں اپنی زندگی کے اندر، انہوں نے صرف اپنے باپ دادا کے روایتی دین کو فالو کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ کیوں بریلوی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ بریلوی گھر کے اندر پیدا ہوا۔ آج اگر کوئی شخص دیوبندی ہے، وہ کیوں دیوبندی ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کا اپنا مطالعہ کیا ہے، اس کی اپنی اسٹڈی کیا ہے، اس نے کیا ایفرٹس کیے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ آپ کو جو گفٹڈ مل گیا آپ کے وراثت کے اندر، وہ آپ اسے لے کر آپ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان سے سوال کرو کہ بھائی یہ کیوں کر رہے، بھائی میرے باپ دادا یہی کرتے چلے آتے، تو قرآن تو کہتا تھا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ تو کیا اگر کسی کے باپ دادا مورتی پوج رہے ہیں تو کیا آپ مورتی پوجتے چلے آئیں گے؟ اگر کسی کے باپ دادا شراب پی رہے ہیں تو کیا آپ شراب پیتے ہی چلے آئیں گے؟ آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ صحیح حدیث آ جانے کے بعد بھی اپنے عمل پر اڑے رہنا یہ مخالفت اس شخص کی نہیں ہے جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہے، یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ مخالفت اللہ رب العالمین کی ہے، کیونکہ جس نے رسول اللہ سے مخالفت کی اس نے اللہ سے مخالفت کی، جس نے رسول اللہ کی بات سے ڈینائی کیا اس نے اللہ کی بات سے ڈینائی کیا۔ آپ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کیسے کیسے واہیات جو ہے الفاظوں سے نوازتے ہیں ان سنت مبارکہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جو صحابہ اکرام نے زندگی بھر تا عمر ان سنتوں پر عمل کیا۔ لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتے ہوئے بھی آپ اتنے زیادہ شعر بنے ہوئے آپ سے اپنی تعداد کی دھوس دکھاتے ہیں، تو تعداد کی دھوس نہ دکھائیں، تعداد کی دھوس دنیا تک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب قبر کے اندر جائیں گے اور حشر کا میدان سجے گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کون کر رہا تھا اور روایتی دین کو فالو کون کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کون چل رہا تھا اور باپ دادا کے
دیے ہوئے دین کے اوپر کون چل رہا تھا میرے بھائیوں. میری باتیں کڑوی ہو سکتی لیکن سچائی یہی ہے کہ آج کی ڈیٹ کے اندر ان کے پاس کسی بھی بات کا جواب نہیں ہے، اس لیے یہ ہر وقت لڑنے اور جھگڑنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور کب ہم لڑنے لگے. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.